وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تنظروا فإن النظر لا یغنی من القدر شیئا وانما یستخرج به من البخیل۔ یہ باب منت کے متعلقات کے اندر ہے۔ منت کے متعلق جو احکام اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں وہ اس باب کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تنظروا فإن النظر لا یغنی من القدر شیئا، منت نہ مانا کرو اس لیے کہ منت تقدیر میں سے کسی شے سے بے پرواہ نہیں کرتی۔ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں منت سے صرف بخیل سے مال نکالا جاتا ہے۔ یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ منت ماننے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا۔ اگر کوئی مان لیتا ہے تو پھر اس کے احکام کیا ہیں وہ مزید آگے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تقدیر میں جو کچھ لکھا جا چکا ہے اس میں رد و بدل نہیں۔ تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منت نہ مانا کرو کہ یہ منت تقدیر میں سے کوئی چیز آگے پیچھے نہیں کرتی، جو تقدیر میں ہے ہوتا وہی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں منت یہ پھر شریعت میں جائز کیوں رکھی گئی، یعنی اگر کوئی مانے تو پھر وہ جائز بھی ہے اور اس کا پورا کرنا بھی واجب ہوتا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بخیل سے مال نکالنے کے لیے، کہ بخیل ویسے مال نہیں نکالتے۔ آج دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر خصوصاً وہ لوگ جنہوں نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی، جنہوں نے کبھی اپنے قرابت داروں کا حق ادا نہیں کیا، حقوق اللہ کا پتہ بھی نہیں ہے، کبھی 1 روپیہ تک دین کے راستے میں اللہ رسول کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن وہ جا کر مزارات پر بڑے بڑے بکرے قیمتی اور بڑے بڑے جانور جا کر ذبح کرتے ہیں۔ کیا ہے جی یہ بھنڈارا ہے، ہم نے سکھا تھا۔ تو یہ بخیل سے ایک مال نکالنے کا طریقہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے جائز قرار دیا ہے۔ لیکن اس کی شرائط پھر کیا ہیں، جائز کیسے ہوگا؟ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، ہاں اگر منتیں مان لو تو پھر پورا کرنا تم پر لازم ہے، اپنی منتیں پوری کرو۔ لیکن یعنی یہ شریعت کا مطلوب و مقصود نہیں ہے منتیں ماننا۔ اگر کوئی مان لے اپنی مرضی سے، ہاں جب مان لی تو اب واجب ہے کہ اسے پورا کرے، لیکن اس میں کچھ شرائط بھی ہیں کہ کون سی منتیں پوری کرنی چاہیے اور کون سی نہیں کرنی چاہیے۔ جیسا کہ حضرت ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نظر فی معصیۃ وکفارتہ کفارۃ الیمین۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معصیت کے اندر کوئی منت نہیں ہوتی، اللہ رسول کی نافرمانی میں کوئی منت نہیں ہے، اور اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے۔ یعنی منت نہیں ہوگی لیکن اس کا کفارہ دینا پڑے گا، کہ جب اپنے آپ سے اپنی زبان سے کہہ دیا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اب دیکھا جائے گا کہ اگر وہ شریعت کے مطابق ہے، شریعت کی روح میں وہ کام جائز ہے یا مستحسن ہے، تو پھر اس کا پورا کرنا واجب اور ضروری ہوگا۔ اگر وہ شریعت کی روح سے ناجائز ہے، حرام ہے، مکروہ ہے، تو اب وہ کام کرنا بھی ناجائز ہوگا، لیکن اب منت کا قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ جو قسم کا کفارہ ہے وہ کفارہ دیں گے، پھر جا کر جان چھوٹے گی۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم خود بخود اپنے آپ پر نافذ کر لیتے ہیں۔ ان چیزوں کے اندر آج کل ہم نے اپنے آپ کو خود پھنسایا ہوا ہے، اللہ رسول نے یہ چیزیں ہم پر لازم نہیں کی ہیں۔ تو اس طرح کی آج کل منتیں بہت ہمارے معاشرے کے اندر ہیں، عجیب قسم کی، کہ ابھی تو میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن کئی مرتبہ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایسی منتیں لوگ مانتے ہیں جا کر کے بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ جی میرا بیٹا ہو تو میں آ کر فلاں بابے کی مزار پر ناچوں گا یا ناچوں گی، تو یہ کوئی منت ہے؟
یا میں فلاں کام کروں گی فلاں کروں گی اس طرح کی، اور یعنی وہ کام کے جو ہمارے دین اسلام کے اندر منع ہیں، ایسے کام کیا ہے کہ دیا جلانے کا حکم ہے۔ اگر ہم یہ فتاوی رضویہ کے اندر اعلیٰ حضرت نے پورا رسالہ لکھا ہے، اس کے اندر یہ پوری ایک بحث کی ہے کہ مسجد کے اندر دیا جلانے کا شرعی حکم، اس میں کافی تفصیل سے آپ نے بحث کی اور فقہاء کرام بزرگان دین کے اقوال سے ثابت کیا کہ جہاں تک مسجد میں لوگ بیٹھے ہیں، جہاں تک مسجد میں روشنی کی ضرورت ہے، وہاں تک دیا جلانا جائز ہے، اور جہاں ضرورت نہیں، مثال کے طور پر لوگ اندر بیٹھے ہیں، باہر دیا جل رہا ہے، تو فرمایا یہ اسراف ہے، ناجائز ہے، فضول خرچی اور حرام ہے۔ یعنی ایک شریعت نے ہمیں سادہ سا ایک اصول بتا دیا کہ جس کام میں، جس فعل میں ہمارا کوئی فائدہ نہ ہو تو وہ فضول خرچ ہے۔ تو ہمارے ہاں مزارات پر کیا ہوتا ہے کہ جی اکثر یہ ہوتا ہے کہ جمعرات کو بھی ویسے لوگ جا کر خواہ مخواہ جلا کر آ جاتے ہیں، یہ مال کا ضیاع ہے، یہ پیسے ضائع کرنا ہے، یہ تیل ضائع کرنا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں جی مہنگائی، تو ہم نے جا کر جو 300-400 روپے کلو، 400-500 روپے بلکہ اب ہو چکا ہے، وہ ہم جا کر ویسے فضول میں جلا دیتے ہیں۔ یہ کوئی عبادت نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ یہ سارے ہمارے بزرگوں نے لکھا، خصوصاً اعلیٰ حضرت کی بات پڑھ کر دیکھیں، یعنی مسجد میں جہاں لوگ عبادت کرتے ہیں تو وہاں پر بھی صرف ضرورت کے تحت جلانا جائز ہے۔ لیکن ہمارے یہاں منت کیا ہوتی ہے، جی میں آ کر چراغ جلاؤں گا، میں آ کر لالٹین جلاؤں گا، دیے جلاؤں گا، تو یہ منتیں جائز نہیں ہیں، نہ ان کا پورا کرنا جائز ہے۔ اگر کسی نے ایسی منت مان بھی لی ہے تو اس پر کفارہ قسم ہے، اور یہ کام نہ کرنا اس پر لازم اور ضروری ہے۔ اگر کرے گا تو گناہ گار ہوگا، اور قسم کا کفارہ، کیونکہ منت اس نے مانی ہے، قسم ہو گئی اس کی، اب اس کا کفارہ اگر نہیں دے گا تو وہ دوسرا گناہ ہے۔ یعنی اس منت میں ہمارے کتنی پھر غلطیاں ہیں دیکھ لیں۔ تو یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ منت ہمیشہ نیک اور جائز کام کے اندر ہوتی ہے، معصیت کے اندر گناہ کی منت نہیں ہوتی، اور اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے۔ یہ ترمذی شریف، ابو داؤد شریف اور نسائی ابن ماجہ شریف کی، یعنی ستہ کی یہ ساری کتابوں کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔